السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کا عنوان ہے ایک ظالم بادشاہ اور ایک نیک عورت کا واقعہ۔ چلیے دوستو، بیان شروع کرتے ہیں۔ حدود النار کا مشہور واقعہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں نقل فرمایا۔ پہلے انبیاء کے وقت میں بادشاہ وقت ہے، وقت کے پیغمبر نے لوگوں کو توحید کی تعلیم دی، شرک سے بیزاری کا اظہار فرمایا کہ خدا کے سوا کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، خدا کے سوا کوئی کسی کی بنی ہوئی کو بگاڑ نہیں سکتا اور بگڑی ہوئی کو درست نہیں کر سکتا۔ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے یہ سارا نظام، اور مالک جو وہ ہوا، اور کوئی کیا کر سکتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ وقت نے دربار لگایا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں، بادشاہ کو سجدہ کرتے جاتے ہیں، گزرتے جاتے ہیں، بادشاہ اپنے آپ کو سجدے کرا رہا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ رب العالمین کے سوا یہ تیرا سر، یہ تیری پیشانی اتنی قیمتی ہے، اس کی قیمت سیدنا حسین سے پوچھو، اس کی قیمت عبداللہ بن زبیر شہید سے پوچھو، اس کی قیمت شہید ابن مسیب سے پوچھو، اس کی قیمت اور شہید ہونے والے صحابہ کرام سے پوچھو کہ انہوں نے یہ سر کٹا تو دیا پر غیر کے سامنے جھکایا نہیں۔ مرد آ رہے ہیں، سجدہ کر کر کے بادشاہ کو خوش کر رہے ہیں۔ اس نے خندق آگ سے بھروا رکھی ہے، جو سجدہ نہیں کرے گا اس کو اس آگ میں ڈالا جائے گا۔ اللہ کی قدرت، ایک عورت آئی، ایماندار تھی، مومنہ تھی، ایمان والی تھی، بادشاہ کے سامنے لائی گئی، سجدہ کر، کہنے لگی اس مالک الملک کے سوا سجدہ کسی کو جائز نہیں، وہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، سارے جہان کا پالن ہار ہے، اس کے سوا یہ میری پیشانی، یہ میرا ماتھا کسی اور کے لیے جھک نہیں سکتا، وہ میرا معبود ہے، وہ میرا مقصود ہے، وہی خالق و مالک ہے۔ بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ تو کام بگڑے گا، سب مرد، سب جوان، سب امیر غریب سجدہ کرتے ہیں، جاتے ہیں، ایک عورت اکڑ گئی۔ اس کے وزیر سفیر کہنے لگے تجھے کرنا پڑے گا، اس نے کہا توبہ کر، کیسے کرنا پڑے گا جب میرے یقین میں، میرے ایمان میں یہ جائز ہی نہیں تو کرنا کیسے پڑے گا۔ انہوں نے کہا یہ تیرے سامنے لوگ نہیں کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہاں کر رہے ہیں، کہ پھر انہوں نے کہا یہ کوئی دلیل تھوڑی ہے کہ لوگ کر رہے ہیں، میں کہتی ہوں میرا اللہ ہے، وہ اللہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، میں خدا کی ذات کے سوا کبھی کسی کو میں نے سر جھکایا ہی نہیں ہے۔ بادشاہ کہنے لگا اس کا علاج کرو بھائی، ورنہ اس کے ساتھی اور یہاں پیدا ہوں گے۔ یہ تو کوئی عقیدے کی پکی معلوم ہوتی ہے، کچے عقیدے کی جو عورتیں ہوں گی وہ اپنے ایمان کو یوں ہی ریت کی طرح بہا دیتی ہیں، کپڑوں سے ننگا، پیٹ سے بھوکا، کتاب اٹھائے پھرتا ہے، گھروں میں آ کر کے کہتا ہے لاؤ میں تمہاری تقدیر بتاتا ہوں، انگلی رکھو میں فال کھولتا ہوں۔ کوئی سمجھدار اس سے پوچھ لے کہ تو جو گلیوں میں دھکے کھاتا پھر رہا ہے، تو نے آج تک اپنی تقدیر کی فال نہیں کھولی؟ اپنی تقدیر تو دیکھی ہوتی، تیری تقدیر میں یہ در در کے دھکے لکھے ہوئے، اور بعض لکھے پڑے نوجوان ایسے جاسے میں پھنستے ہیں، یہ انگلی رکھتے ہیں، پھر وہ پڑھتا ہے یوں ملے گا، یہ ہوگا، تعلیم اچھی پاس ہوگی، دوسرے ملک میں جاؤ گے، یہ ہوگا، وہ اس پر یقین ہے اور خدا کی ذات پر یقین نہیں۔ اچھے خاصے لکھے پڑے لوگ، سمجھدار لوگ پھسل جاتے ہیں، اور بعض شہروں میں مسلمانوں آپ حیران ہوں گے کہ نوجوان طبقہ لکھا پڑھا، ایک جادوگر بیٹھا ہے وہاں، اس نے لفافوں میں کاغذ بند کر کے رکھے ہوئے ہیں، ایک چڑیا اس نے پالی ہوئی ہے، وہ چونچ سے پرچہ کھینچتی ہے، اور بابو جی پھر اسے پڑھ کر اپنی تقدیر دیکھتے ہیں، اللہ الصمد، مسلمان تو کلمہ پڑھتا ہے کالی کملی والے کا، اور اس زمین و آسمان کے مالک کا تو پیدا کیا ہوا بندہ ہے، چڑیا کے پرچے پر تیرا یقین ہے، خدا کے قرآن پر تیرا ایمان نہیں۔ عورت کو مجبور کیا گیا تجھے سجدہ کرنا پڑے گا، کہنے لگی ہرگز ہرگز نہیں،
ابھی تجھے سزا دی جائے گی، تجھے پتہ چل جائے گا۔ عورت کہنے لگی کوئی بات نہیں، ایمان کی وجہ سے سزا بھی ملے تو میں برداشت کروں گی۔ بڑے بڑے آ کر کے بولے، افسر بولے، وزیر بولے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہنے لگے گفتو زم پیش ہوئی سجدہ کن، ورنہ در آتش بسوزی بے سخن۔ دیکھ لے یہ تیرے سامنے آگ دہک رہی ہے، یہ شعلے بھڑک رہے ہیں، تجھے اس میں پھینک دیا جائے گا، یا تو تو سجدہ کر دے۔ مولانا کہتے ہیں بودا زن پاک دی مومنا، اور سجدہ ہے آبت نہ کر دامو کنا۔ اس نے صفا انکار کر دیا، تم میرا سر اتار سکتے ہو، میری چمڑی ادھیڑ سکتے ہو، میری جان کا قیمہ بنا سکتے ہو، پر اللہ کے سوا میں کسی کو سجدہ کرنے کے قابل کبھی سمجھتی ہی نہیں۔ ظالموں نے سب سے پہلے امتحان لینے کے لیے عورت کا بچہ چھینا اور دیکھتی ہوئی آگ میں پھینک دیا، گولوں میں پھینک دیا، شولوں میں پھینک دیا۔ عورت ساتھ ہے، ماں کو اپنے بچے سے بڑا پیار ہوتا ہے، ساری ساری رات کھڑی رہتی ہے، آپ اس گلے میں سوتی ہے، اسے سوکھے میں سلاتی ہے، رات دن دوا دارو کے لیے دوڑی دوڑی پھرتی ہے، ہر ممکن طریقے سے آرام پہنچاتی ہے۔ اولاد جو ہوئی تو ماں کی ممتا نے انگڑائی لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے دل میں محبت رکھی اولاد کی، اگر یہ نہ ہوتا تو پلنا بڑا مشکل ہو جاتا۔ ماں کے دل میں انگڑائی آنے لگی، الہی میری آنکھوں کے سامنے میرا بچہ جل رہا ہے، انسان وہ نے چھین کر آگ میں پھینک دیا۔ یہ کنارے کھڑی ہو کر کے تماشا دیکھ رہی ہے، وہ معصوم بچہ جو ابھی بولنا بھی نہیں جانتا تھا، جو ابھی بولنے تک کی نوبت کے لیے بھی نہیں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا او میرے بندے، او میری ایک نیک مائی کے بچے، تو بولنا تو نہیں جانتا، پر میں خدا تجھے اگر بلوانا چاہوں تو تو بول کیوں نہیں سکتا؟ جلدی بول کے اپنی ماں کی تسلی کر دے، اپنی ماں کے ایمان کو مضبوط کر دے۔ اندر آگ میں لیٹا لیٹا کہتا اندرا ماں ڈر کے من ایجا خوشم، گرچہ در صورت میانی آتشم۔ او میری اماں گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، مضطرب نہیں ہونا، ذرا دیکھنے میں آگ معلوم ہوتی ہے، او میری اماں چھلانگ لگا کے تو دیکھ لے، ایمان والوں کو یہ آگ کچھ نہیں کہتی، یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے گلاب اور چمیلی کے پھول بچھے ہوئے ہو۔ ایمان والوں کو آگ کچھ نہیں کہتی، بے شک سبحان اللہ، بچہ بھی بول پڑا، کیا شان ہے۔ نہیں پڑے گا تو میاں کھاؤ اٹھاؤ برتن لے جاؤ، وہ خوشا وہ گنچا خود بخود وہ شاید پیچھے کٹ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، فرما خداوند عالم فرماتے جب مجھے راضی کرو گے تو بہشت ہے میرے پاس۔ بے شک بے میں یاد کر رہا تھا کہ ہم لوگوں کی محبت کا کوئی معیار تو ہونا چاہیے۔ معیار یہ شکل ہماری نہیں بتاتی کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ہے، یہ لباس ہمارا نہیں بتاتا کہ ہم حضور کے امتی ہیں اور حضور کے عاشق ہیں، رشتے ناطے کرنا وہ ہمارا نہیں بتلا رہا کہ ہم حضور کے امتی ہیں، مرنا جینا وہ ہمارا نہیں بتلا رہا کہ ہم حضور کے امتی ہیں۔ تماشا دیکھ، ہر رنگ ہم نے الگ بنا لی، ایک ایک چیز کو الگ الگ بنایا ہوا ہے۔ اللہ۔ اب بتاؤ قرآن مجید کی 6666 آیتیں ہیں اور تقریباً 8 لاکھ حدیثیں ہیں محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، ان میں یہ کہا لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی مر جائے پھر 40ویں دن ملا آ کے روح کو نکالے گا اور روحوں میں روح کو ملائے گا۔ اچھا روح آج نکلے گی، اور اسرائیل اس دن کیا لے گیا تھا؟ اسرائیل اس دن کیا بقرعید کی قربانی کا گوشت کھانے آیا تھا؟ اللہ اللہ، اگر اسرائیل روح لے گیا تو یار کیا ہو رہا ہے؟ اور اگر آج روح نکل رہی ہے تو اسرائیل کیا لے کے گیا؟ بے شک اور پھر جنگ دیکھو، عورتیں بچوں کو دروازے پہ نہیں کھڑا ہونے دیتی، کیا لگا کہ جاؤ آج روح نکلے گی، کبھی روح کا پیر پھسل کر تمہاری ٹکر نہ لگ جائے۔ ہندوستان کی بات ہے، یہاں تو لوگ بڑے سمجھدار لکھے پڑے ہیں،
جمعرات کو عموماً میاں جی کی دعوت ہوا کرتی تھی. وہ ایسا کوئی ایک گھر تھا بڑا کنجوسوں کا, انہوں نے کبھی دعوت نہیں کی اور برابر والوں نے دعوت کی. اور کھانا اس زمانے میں کھیر ہوا کرتا تھا, دودھ بکا نہیں کرتا تھا. آج تو الحمدللہ لسی بھی نصیب نہیں ہے. تو میاں جی صاحب دعوت کھاتے جاتے ہیں اور چھوٹا ساتھ رکھا تھا, اٹھا کر چل یہاں سے, پھر کھانے لگ جاؤ, پھر چلو. ایک عورت کہنے لگی میاں جی صاحب کیا بات ہے, کوئی کتا بلی تو دکھائی دیتا نہیں, کس کو دمکا رہے ہو؟ وہ دوسرے گھر کے مردے کھیر مانگنا ہوا ہے. یہ دوسرے گھر کے مردے کھیر مانگ رہے ہیں, نہیں دوں گا میں, دوسرے گھر کا حق میں کیسے دے دوں؟ وہ عورت غریب سن رہی تھی. اس نے اپنے خادم سے کہا کہ ڈوب کے مرنے کا کام ہو گیا. اس نے کہا کیوں؟ کہ ہمارے تو مردے بھی دھکے کھاتے پھر ہیں, ہمارے تو مردوں کو بھی دھکے مل رہے ہیں. اگلی جمعرات کو دعوت کا انتظام کرو. نہیں تھا کہ چلو میاں جی صاحب آپ کی دعوت سے جا کے بیٹھ گیا. کھاتا دعوت ہوتا, آؤ آؤ آج کھاؤ, دیکھو آج تمہارا ہاتھ ہے, آؤ آؤ, جیسے کبوتروں کو بلاتے ہیں نا, آؤ آؤ. جب قوم قرآن کی نہیں مانتی, جب قوم نبی کا فرمان نہیں ماننا کرتی, پھر قوم کبوتروں کی طرح سے بہکانی پڑتی ہے. فرمایا اے میرے محبوب, تو رات دن روتا ہے, امت امت امتی امتی رات دن تیری زبان پہ ہے. دا میرے محبوب, میرا تجھ سے وعدہ, تیرا مجھ سے وعدہ, وما آتاکم الرسول فخذوہ, جو تیرا کیا ہوا لے لے گا اور تیرا منع کیا ہوا ہٹ جائے گا. میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں, اور میرے محبوب مجھے تیری کالی کملی کی قسم, جو تیرا ہے وہ میرا ہے, جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں. تیرا ہے وہ میرا ہے. فرمایا تیرے دامن سے جو وابستہ ہو گیا میرے محبوب, اس کو عذاب دیتے ہوئے مجھے شرم آئے. کسی کا تو بن, کسی ولی کا بن, کسی نبی کا بن, کسی خدا کا بن, قرآن کا بن, کسی کا بھی نہیں بنتا. ہیرا پھیری میں ساری زندگی کاٹ دی. صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ساری زندگی نبھایا اور بتایا ہے ایک ایک. آنکھ سے کتنی قیمتی شے ہے, 1 منٹ بھی اس کے بغیر آدمی دیوار کی دیوار ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں پانی اتر آیا, بالکل محتاج ہو گئے, معذور بن گئے. حکیم آئے, ڈاکٹر آئے, انہوں نے کہا جی آنکھیں تو ہم بنا دیتے ہیں, مگر 3 دن تک آپ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. مسئلے کی بات اور ہے. میں تجھے بتاؤں غلامی کسے کہتے ہیں. یوں نام رکھنے سے بات نہیں بنتا. یہ انجمن غلامان مصطفیٰ, چل نام رکھ لیا, کاغذ چھاپ لے, کام بن گیا. انجمن غلامان رسول, میں یہ نہیں کہتا کہ انجمن ان ناموں سے نہ بڑھاؤ, مگر کر کے تو دکھاؤ, کر کے دکھاؤ. انجمن غلامان مصطفیٰ کا سیکٹری, نے کہا یہ نوجوان ہمارا سیکٹری ہے. خدا کی قسم سیکٹری کی شکل دیکھو پتہ ہی نہیں چلتا یہ مسلمان ہے, یہ اندرا کا بھتیجا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. خبر کون ہے تمہارا کہ یہ ہے, وہ بھی ایسا معلوم دے جیسے شاستری کا لونڈا. اب بتائیے کیسے کام چلے گا, اس کا نام غلامی ہے. تیری ہر ادا سے ظاہر ہونا چاہیے کہ تو کس کا غلام ہے. آپ سے اس کا پتہ چلنا چاہیے کہ تجھ معلوم ہونا چاہیے کہ تو کن کا غلام ہے. پیر میر علی شاہ صاحب گولڈ شریف والے سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. ہاں تم کہتے ہو نا پیروں کو نہیں مانتے, پیروں کو مانتے ہیں ہم, سارے پیروں کو مانتے ہیں, صرف ڈاکوؤں کو نہیں مانتے. پیر میر علی شاہ صاحب گولڈ شریف والے سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جب سرحد کے دورے سے واپس ہونے لگے تو آرام فرما رہے تھے, گاڑی میں سو رہے تھے, یکدم چونک اٹھے تو ساتھیوں سے پوچھا کون سا اسٹیشن ہے. تو لوگوں نے کہا گولڑا. گولڑا نہ کہو, گولڑا شریف ہے. حضرت مدنی نے فرمایا نص حیات میں موجود ہے, میں نے ابھی کتاب سنی. فرمایا یہاں بولنا والا وہ
موجود ہے کہ جو 24 گھنٹے میں جب تک 24,000 مرتبہ اللہ 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 نہیں کہہ لیتا تھا اس وقت تک نہ روٹی کھاتا تھا نہ نیند کرتا تھا. سبحان اللہ. اس وقت روٹی کھاتے. اور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موجود ہے, اس میں لکھا ہے, توجہ کرنا, اس میں لکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جس جانور پہ تکبیر نہ پڑی جائے حرام ہو گیا. میں کہتا ہوں جس چیز پر جو سانس بغیر اللہ کے نام لیے آیا وہ سانس بھی حرام ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے. سوا اللہ کے نام کے سوا کون سے پیر کو ہم نے ماننا ہے؟ جب تک وہ زندہ رہا بٹے مارے, جب وہ فوت ہو گیا چاٹنا شروع کر دیا. سبحان اللہ, وہ بڑا پیر رہی تھی ساڈا, وہ منیا بھی ماننا بڑا مشکل ہے. شاہ بہاء الحق ذکریہ ملتانی سب سے رحمۃ اللہ ہے. ہمارا پیر ہمارا ملک ہے, ہمارا بڑا ہے. ساری عمر محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھائی, یہاں بیٹھ کر نبی کی حدیث کی تعلیم دی, غزلیں نہیں گائی, ڈوڑے نہیں گائے, ہارمونیم نہیں بجائے, باولت نے ایک دن طبلہ نہیں کھڑکایا. سبحان اللہ. شاہ رخ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن بھی طبلہ نہیں کھڑکایا. کیسے کھڑکاتا؟ یہ اللہ والے تھے, میراثی تھوڑے ہی تھے, سبحان اللہ. یہ طبلے کھڑکانے آئے تھے دنیا میں, یہ کوئی سرنگی ہارمونیم بجانے آئے تھے. یہ تو آج کل اللہ اللہ کا دور ہے نا, 15-15 ہزار روپیہ خرچ کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بدنام کرنا اور پھر طبلے سرنگی کھڑانا اور کچھ نہیں. میں شرابی, میں شرابی, میں شرابی. وہ خبیث جام میرا پیلے بیٹھ کے اندر آنے کیا بتا رہا. آج اسی لیے صحابہ کرام کی باتوں کو پسند نہیں کیا جاتا. ارے کیسے پسند کرے, یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے تقویٰ ختم کر دیا, جس نے پرہیزگاری کی سرحدیں ختم کر دی. قرآن مجید ان کے بارے میں کہتا ہے للفقراء المہاجرین للفقراء الذین اخرجوا من دیارہم, جنہوں نے رشتے ناطے تمام کے تمام اللہ کے نبی کے اوپر قائم کر لیے تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اپنے سگے ماموں کا پیر نیچے دبا رکھا ہے اور ایک پاؤں ہاتھ میں پکڑ کر بیچ میں سے چیر کر پھاڑ رہی ہے. حضور کی نظر پڑی, فرمایا اے فاروق جانے دے, یہ تیرا ماموں معلوم ہوتا ہے. عرض کیا میرے آقا جب تک آؤں سے نہیں جڑی تھی یہ مامے نانے تھے, اب تو جو تیرا ہے وہ میرا ہے, جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں. سبحان اللہ. یہ ماموں میرا اس وقت تک نہیں ہے جب تک آپ کا نہیں ہے تو میرا. ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے. ان کے والد جرح مسلمان نہیں بنے. جنگ بدر آ گیا, جرح نے میدان میں نکل کر مسلمانوں کو للکارا, آؤ میرے مقابلے کے لیے. ابو عبیدہ تلوار لے کر باپ کے مقابلے میں آ گئے. فرمایا دین ہے پہلے, ایمان پہلے ہے, مذہب پہلے ہے, نبی اور رسول کی ذات اللہ کی ذات پہلے ہے. یہ رشتے ناطے بات کی بات ہے. ابو عبیدہ نے تلوار کا وار کر دیا باپ کے ساتھ. سبحان اللہ. دنیا حیران تھی کہ ایسے دیوانے, ایسے پروانے, ایسے جنون والے لوگ کہاں سے آئے کہ نہ باپ بھائی بھائی کا لحاظ ہے نہ باپ بیٹے کا لحاظ ہے. جرح نے للکارا اور بھی تو آ سکتے تھے, دوسرے لوگ میدان میں آ جاتے, مگر ابو عبیدہ نے مقابلہ کیا. اللہ اکبر. صدیق اکبر سب قید رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے بیٹے میں کھانا کھاتے ہوئے گفتگو ہوئی. بیٹا کہنے لگا آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے, میں اس وقت تک مسلمان نہیں بنا تھا, میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. صدیق نے روٹی چھوڑ دی اور کھڑے ہو گئے. فرمایا خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں تیرے ٹکڑے کر دیتا, اس لیے کہ تو میرے نبی کا دشمن تھا. میں تیرے ٹکڑے کر دیتا کیونکہ تم میرے نبی. ان کی یاری بھی, ان کی رشتہ داری بھی تمام کے تمام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ تھی. بے شک. آج ہم رشتہ داریوں کے لیے بڑے بڑے لوگ تلاش کرتے پھرتے ہیں. کئیوں کو تلاش کرتے کرتے ساری عمر گزر جاتی ہے, انشاءاللہ ملتے ہی نہیں. اور کہاں تک ملیں گے اور کس کس کو ملیں گے؟ سادگی کو بالکل چھوڑ دیا. امام الانبیاء کی سنت کی پرواہ نہیں, سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کار کی پرواہ نہیں, حضور کے فرمان کی پرواہ نہیں, دولت کے پجاری
पैसा बनाओ, दौलत बनाओ, जायज नाजायज तरीके से जैसे भी बनता हो बनाओ, सही अल्लाह हराम से मिले हलाल से मिले, मिल जाए बस एक मर्तबा, फिर क्या कहना। ईमानदार के ईमानदार बने हुए लोग कितने गुनाह कर लें, कितने जुर्म कर लें, कितने ही ऐब करते रहें, दूसरे का ऐब नजर आता है, अपने ऊपर हमने कभी नजर डाल के देखा ही नहीं कि मेरा क्या हाल है। मेरा क्या हाल है। अल्लाह तबलीगी जमात की कोशिश से 2 अंग्रेज मुसलमान बनकर कराची आए रायमल जाने के लिए। जब वो बाजार में आए तो उन्होंने पानी पीने के घड़े रखे हुए देखे और गिलास को थी जंजीरें बंधी हुई, तो एक कहने लगा कि भाई इस गिलास का क्या कसूर है, इसको हथकड़ी क्यों लगी। अल्लाह अकबर, अंग्रेज पूछ रहा है मुसलमानों से। हमारे मुल्क में होता है ना, बाजे लोग होते हैं हाकिम ताई की कब्र पे लात मारने वाले, पानी के घड़े रख देते हैं। आप लोगों का लहू पिए, लोगों को पानी पिलाते हैं। तो कहने लगा इस गिलास ने क्या खता की, इसको हथकड़ी क्यों लग गई। कहने लगा जी नेक लोगों का मुल्क है, जो पानी पीता है ना इंशाअल्लाह गिलास भी बगल में दबा के ले जाता है, गिलास भी साथ ले जाता है। कितनी शर्म। उनमें से एक तो वहीं से वापस हो गया कि जो मुल्क जो कौम पानी पीने का गिलास नहीं छोड़ती वो मेरा ईमान भी नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह अल्लाह, एक तो वहीं से वापस हो गया। तो लाहौर में 150 रुपए का जूता खरीदा, नमाजी था बेचारा, मस्जिद में जाके आगे रख के नमाज पढ़ने लग गया, कुनखी आंख से जूता भी देख रहा था। आपको 10-5 का तो नहीं आता। जूता चोर जो था उसकी भी नजर थी कि ये देख रहा है, तबलीगी बन गया। लोग नमाज भी पढ़ते हैं, जूता भी देखते हैं। इस गरीब ने जरा नीची गर्दन की, वो जूता उठा के गायब हो गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह जूता उठा कर ही ले गया। आप पक्के मुसलमान हैं, मुसलमानों को मुल्क है। हमारा कौन मुकाबला करेगा बादशाह। ये है मुसलमानों का। हर तरफ हमारा यही हाल है। मार्केट में चले जाओ वहां तमाशा, बाजार में चले जाओ वहां तमाशा। अब तो पता नहीं क्या बात हुई, बाजार में एक हिस्सा मर्द आते सौदा लेने के लिए, 3 हिस्से मोमनात निकलाती हैं, अल्लाह 3 हिस्से। पता नहीं क्या बात है, मर्द मर गए, डूब गए, गए कहां। हम तो खुदा की कसम, ये दरवाजे हैं ना मुल्तान के 6-6 महीने हम तो अंदर बाजार में जाते नहीं, और जब भी गए उसी वक्त कंधा पलीद होके आया। अल्लाह, कमाल है, खुला बंदो यूं फिरना। नबियों की बेटियों की ये तालीम नहीं, कुरान की ये तालीम नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उसूल और फरमान नहीं। आखिर ये लोग आए कहां से, ये किस डगर पे चल रहे हैं, क्या जिंदगी है ये। अल्लाह हमारे तिलावत कुरान का मशगला नहीं, इबादत का मशगला नहीं, खाना पकाना और खेल तमाशे की सूरत बन जाती है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी पे गौर करनी चाहिए। खुदाबंद करीम हम सबको सही सही समझकर और सही सही अमल की तौफीक अता फरमाए और मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनाए, सारे सहाबा और सारे अहले बैत का गुलाम बनाए, नबी के खानदान का भी ताबेदार बनाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों बयान पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं कोई बयान के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।